اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. ذکر حضور کے ہاتھ بھی اللہ کا ذکر، حضور کا سینہ اللہ کا ذکر، حضور کا چلنا اللہ کا ذکر. ہائے 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 ہائے، حضور کا وجود اللہ کا ذکر ہو گیا، حضور کی ذات خود اللہ کا ذکر ہو گیا. اب راز کھلا کہ جب ذات مصطفیٰ خود ذکر خدا ہو گئی تو اب راز سمجھ میں آیا کہ مولا علی نے نماز عصر قضا کیوں کر دی تھی. اب سمجھ آئی کہ قضا کیوں کر دی تھی، اور قضا نماز کو آقا علیہ السلام نے کیوں کہا تھا کہ باری تعالیٰ تیری اطاعت میں مصروف تھا. وہ جو کہ حضور کا مکھڑا بھی ذکر خدا تھا. اقم الصلاۃ لذکری، فرمایا نماز میرے ذکر کے لیے قائم کرو، نماز میرے ذکر کے لیے قائم کرو. ارے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں تاکہ اللہ کا ذکر نصیب ہو، اور علی شیر خدا جب اور اس کی شان یہ تھی کہ نماز قضا کیوں نہ کرتے کہ خدا کا ذکر خود ان کی گود میں تھا. حضور نے نماز پڑھ لی تھی، مولا علی نے نماز عصر کی نہیں پڑھی تھی. غزوہ خیبر سے آ رہے تھے، فرمایا علی ذرا بیٹھو، تھکا ہوا ہوں، میں تیری گود میں سر رکھ کے لیٹ جاؤں. اور یہ نہیں پوچھا کہ علی عصر کی نماز پڑھ لی، اور آپ نے بھی عرض نہیں کیا کہ حضور نماز عصر رہتی ہے، اجازت ہو تو پڑھ لوں. سمجھے اگر ذکر کر دیا تو حضور فرمائیں گے اٹھو علی پڑھ لو. میں نماز پڑھنے لگ گیا تو ممکن ہے کسی اور کی گود کا انتخاب ہو جائے. یہ لالچ تھا کسی اور کی گود کا انتخاب نہ ہو جائے. رات اس کی ہے، بات اس کی ہے، جس تیری زلفیں جس کے شانوں پر پریشان ہو گئیں. کسی اور کی گود نہ چن لیں، بیٹھے رہے. حضور نے سر انور گود میں رکھ دیا مولا علی المرتضیٰ کی. سورج غروب ہو گیا، نماز عصر قضا ہو گئی. جب ادا کا وقت تھا نہیں پوچھا، جب سورج ڈوب گیا قضا ہو گئی، اٹھ کے پوچھا علی عصر کی نماز پڑھ لی تھی. جب پوچھنے کا وقت تھا ادا، اس وقت نہیں پوچھا. جب قضا ہو گئی اب پوچھا پڑھ لی تھی. یہ سب امتحان تھا کہ علی کدھر جاتا ہے. ارے نماز خدا کی قسم وہ بھی ذکر خدا، اور چہرہ مصطفیٰ بھی ذکر خدا، مگر نماز خدا کا ذکر ادنا درجے میں، مکھڑا مصطفیٰ کا خدا کا ذکر اعلیٰ درجے. آپ کہیں گے یہ کیا بات کہہ دی کہ حضور کا چہرہ ذکر خدا نماز سے بھی اعلیٰ درجہ. ہاں ہاں خدا کی قسم، کسی میں جرت ہو رج کر کے دیکھے میری بات کو. حضور کے جوڑوں کے صدقے اس کے دریچے کھول دیں. نماز خدا کا ذکر، پر چہرہ مصطفیٰ اس سے اعلیٰ ذکر خدا کا. اس لیے کہ اس نماز کی قبولیت مصطفیٰ کے درود و سلام کی محتاج ہے. درود و سلام اپنی قبولیت میں نماز کا محتاج. آپ تسبیح پکڑ لیں، کریں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا حبیب اللہ. درود پڑھتے جائیں تو تسبیح درود کے پڑھنے میں کوئی نفل، نماز، فرض، رکوع، سجود کرنا پڑتا ہے؟ بولیے درود سلام قبول ہو گیا یا نہیں؟ درود و سلام اپنی قبولیت میں نماز کا محتاج کہ وہ نماز کے ساتھ پڑھا جائے تو قبول ہوگا، نماز کے بغیر قبول. وہ نماز کا فرض الگ ہے، مگر جب نماز کی باری آئی اور نماز کی قبولیت اللہ کے دروازے پر پہنچی کہ مولا نماز پڑھی گئی، اب قبولیت کا اذن دے. اس نے فرمایا نہیں، ابھی تک نماز کی قبولیت نہیں. اگر نماز قبولیت چاہتی ہے تو مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھا جائے. السلام علیک ایھا النبی. تو نماز کی تو قبولیت مصطفیٰ کے ذکر سے ہوتی ہے. تو حضرت علی نے عرض کیا آقا نہیں پڑھی تھی. فرمایا پڑھ لو. چہرے انور کی طرف دیکھا کہ قربان آپ کی نیند پر کی ہو اور قضا پڑھوں.
نماز قربان آقا آپ پر کی ہو اور قضا پڑھوں؟ حضور سمجھ گئے منشاء علی کو، کھڑے ہو گئے، عرض کی اللہم ان علی کان فی طاعتک و طاعت رسولک، اے اللہ علی تیری اطاعت میں مصروف تھا اور تیرے نبی کی اطاعت میں۔ بھئی نبی کی اطاعت میں تو تھے کہ سلائے ہوئے تھے حضور کو گود میں، پر اللہ کی اطاعت کیسی تھی؟ نماز تو قضا ہوئی پڑی ہے، نماز قضا ہوئی پڑی ہے، اللہ کی اطاعت کیا ہوئی؟ تو پتہ چلا کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ میری نیند پر علی نے نماز قربان کی ہے، اور میری نیند کروانا اور نماز چھوڑ دینا تیری اطاعت نہیں تو کس کی ہے؟ تیرے یار کے آرام میں نماز چھوڑ دینا تیری اطاعت ہے۔ فرض نماز تھی، ادھر چہرہ مصطفیٰ تھا، اس ذکر خدا کو گود میں لے کے نماز چھوٹی، خسارہ نہ ہوا، نفع کا سودا ہوا۔ تو آپ اٹھے، سورج کی طرف ہاتھ کیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے خدا کی قسم دیکھا کہ سورج ڈوبنے کے بعد یوں پلٹا کہ ریگستان کے ٹیلوں پر پھر دھوپ آ گئی۔ عصر کا وقت لوٹ آیا، حضرت علی نے نماز عصر ادا کی۔ حدیث کا بیان تو ختم ہوا، حدیث کا بیان ختم ہوا، مگر اس میں سے ایک بات میری سمجھ میں آئی، وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ جو بات سمجھ میں آئی وہ یہ کہ ادھر حضرت علی نے نماز چھوڑی چہرہ مصطفیٰ کے تکنے اور آرام مصطفیٰ کے خلاف، اور حدیث میں آتا ہے جب سورج غروب ہوتا ہے، غروب ڈوبنے کے بعد سورج ہر روز غروب کے بعد اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے۔ جب غروب ہوتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے۔ اب بتائیں کہ جب سورج ڈوب گیا تھا تو کہاں تھا؟ بولیے، پیچھے تک بولیے، اونچا بولیے۔ غروب ہو جانے کے بعد سورج کہاں تھا؟ بھبرانے میں لے چاہیے، کتنے آئی؟ اللہ کے حضور سجدے میں تھا۔ حدیث ہے غروب کے بعد سجدے میں ہوتا ہے۔ علی شیر خدا آرام مصطفیٰ پہ نماز قربان کیے بیٹھے، اور سورج سجود باری تعالی میں اللہ کے حضور سجدہ میں ہے، وہ سجدہ میں ہے۔ آقا کے ہاتھ اٹھے، کھینچا۔ صحابہ کہتے ہیں سورج ایسے پلٹا جیسے رسیوں کے ساتھ باندھ کر مصطفیٰ نے کھینچ لیا۔ جب آقا کے ہاتھ اٹھے، سورج نے زبان حال سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا ہوگا باری تعالیٰ اب بتا کیا کروں؟ ادھر تیرا سجدہ ہے، ادھر تیرے محبوب نے آواز دی ہے، بلایا ہے، کیا کروں؟ رب نے جواب دیا ہوگا۔ وہ سورج علی کو نہیں دیکھا، ہائے ہائے، وہ علی نے نہیں دیکھا۔ عصر کی نماز جس حبیب کی آرام پہ قربان کر دی ہے، وہ سجدے ہوتے رہیں گے۔ یار نے بلایا ہے، سجدہ چھوڑ دے، دوڑ کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں جا۔ سورج پلٹ آیا۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا خبردار اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے۔ اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کا اطمینان ملے، وہ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ عشق مصطفیٰ، حضور کی ذات ذکر خدا ہے۔ حضور کا عشق حاصل کرو، حضور کی نسبت میں فنا ہو جاؤ، اسی راستے سے چین اور سکون اور امن ہے۔ آپ نے امن کا راستہ، عشق مصطفیٰ کا راستہ چھوڑ دیا، امن اور امان لٹ گیا۔ امت واپس امن اور امان دیکھنا چاہتی ہے، عشق مصطفیٰ کی راہ پر آ جائے۔ اور حاضرین محترم، بات کو ختم کرنے کی طرف لا رہا ہوں۔ یہ تو تھا ذکر الہی،